دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آپ نے کسی پروگرام کے اندر گفتگو کے دوران حوالہ دیا تھا کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ہم کئی سالوں سے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں جو ہے وہ مریض موجود ہیں اور ان کو شیطانی مرض لاحق ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ بالکل میں نے یہ بات ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ عرض کی ہے کہ جس گھر میں بھی سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ بات کوئی میرے اپنے تجربے کی بات نہیں ہے کہ میرے مشاہدے میں آئی ہے تو میں نے بیان کر دی، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ کسی بھی عالم یا مفتی کی کہی ہوئی بات نہیں، عام انسان کی کہی ہوئی بات نہیں، بلکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں ارشاد فرماتے تھے، بلکہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی وہی آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہوتا تھا۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ بات در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، اس رب کی بات جس نے مجھے اور آپ کو شیاطین سے محفوظ کرنا ہے، اس رب کی بات ہے جس نے ہمیں اپنی حفاظت میں لیتے ہوئے ہر قسم کے شر اور نقصان سے ہمیں بچانا ہے۔ یہ اس رب کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور دوسری روایت آپ نے فرمایا جس گھر میں بقرہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اب رہ گئی آپ کی بات کہ ہم اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں تو ہمارے گھر سے شیطان کیوں نہیں بھاگ رہا؟ تو میرے بھائی، اس کا جواب بھی آپ خود اپنے گھر میں تلاش کیجئے۔ اپنے گھر میں تلاش کرنے سے کیا مراد ہے کہ میں اس بات کا تو انکار نہیں، ہرگز نہیں کر سکتا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا جو بات حدیث کے اندر موجود ہے کہ شیطان نہیں داخل ہوتا یا شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب اگر میرے گھر میں سے نہیں بھاگتا، میرے گھر میں بقرہ پڑھی جائے اور شیطان نہیں داخل ہوتا، تو نعوذ باللہ معاذ اللہ کے رسول کی بات کے بارے میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے میرے گھر میں کوئی ایسی خرابی موجود ہے کہ جس وجہ سے وہاں سے شیطان نہیں نکل رہا، وہ خرابی مجھے تلاش کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے، جس مجلس کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صحابی کا ایک واقعہ، مشہور واقعہ موجود ہے۔ ایک صحابی آیا، رات کے وقت اس نے گھوڑا باندھا، نوافل ادا کیے اور اونچی آواز میں اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ صحابی بیان کرتے ہیں جب میں قرآن کی تلاوت اونچی کرتا تو گھوڑا جو تھا وہ بدکنا شروع ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ کوئی سویا ہوا ہے پاس، تو وہ کہیں گھوڑے کے پاؤں تلے نہ آ جائے۔ صحابی نے نماز کو مختصر کیا، جب اس نے سلام پھیرا تو گھوڑا بھی اپنی جگہ پہ ساکت ہو گیا۔ جب دوبارہ اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ اس نے اگلے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمایا؟ میرے صحابی، اگر تو اسی طرح قرآن کی تلاوت جاری رکھتا اور روشنی نکل آتی تو بچے بھی، مدینے کے رہنے والے لوگ بھی آسمان سے فرشتوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھتے۔ تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، آسمان سے اللہ کی رحمت کی فرشتے نازل ہو رہے تھے، اور چونکہ اللہ نے جانوروں میں سے گھوڑے کو یہ حص عطا کیا، وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، لہذا جب فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے گھوڑا بدک رہا تھا۔
دوسری روایت جس طرح آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے، اپنی آواز نکالتا ہے، تو اس وقت کیا پڑھو؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرغ کو بھی اللہ نے یہ حص عطا کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، شہروں میں تو شاید اس چیز کا اندازہ نہ ہوتا ہو لوگوں کو، دیہاتوں میں یا اگر شہروں میں بھی آپ مرغ گھر میں رکھ کر دیکھ لیں کہ فجر سے پہلے جب ملائکہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، نوافل پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، کوئی کہیں بھی اذان کے کلمات کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی تو مرغ جا کے بانگ دینی شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے پس منظر میں دیکھا جائے، آپ نے فرمایا جب مرغ کی بانگ سنو، اس کی آواز سنو تو پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک، کہ وہاں سے فرشتہ گزرا جس کو دیکھ کر اس نے آواز نکالی۔ میرے بھائی، اگر میرے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو رہے، میرے گھر میں سے شیطان بھاگ نہیں رہا، تو اس میں سورہ بقرہ کے اندر کوئی فرق والی بات نہیں ہے، بلکہ میرے عمل کے اندر کوتاہی ہے۔ مجھے سوچنا ہوگا کہ میرے گھر میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے باوجود اللہ کے فرشتے نہیں داخل ہو رہے، شیطان نہیں بھاگ رہا۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، عمل کے لحاظ سے ہمارے اندر کمزوریاں اور کوتاہیاں موجود ہیں۔ میں اکثر دوست احباب کے مسلمانوں، ظاہری بات ہے مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو اکثر اوقات اپنے مسلمان بھائیوں کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم غلط نہیں سمجھ رہے ہوتے یا شریعت کے منافی نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم نے وہ رکھا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے بت بنے ہوئے ہمارے گھروں کے اندر عام ڈیکوریشن پیسز کے طور پہ پڑے ہوتے ہیں، کہیں بطخ بنی ہوئی ہے، کہیں چڑیا بنی ہوئی ہے، کہیں اس طرح کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تصاویر بنا کر اپنے بیڈ رومز کے اندر سجا کر رکھی ہوئی ہیں۔ بیوی خاوند کی تصاویر، باہم زوجین کی تصاویر جو ہیں وہ بیڈ رومز کے اندر لگی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ محبت ہے، وہ ایک اپنا ایک پیمانہ ہے، اس سے انکار نہیں میں کرتا۔ باہم زوجین کے درمیان پیار اور محبت ہے، اس سے بھی انکار نہیں کرتا۔ اولاد کے ساتھ محبت ہے، اس کا بھی انکار میں نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ساری محبتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ قربان۔ ماں کی محبت، باپ کی محبت، بیوی کی، خاوند کی، اولاد کی، یہ ساری محبتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ جو محبت ہے اس پہ قربان۔ اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مفتی کی بات کہی ہوئی نہیں ہے، میری آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جہاں بھی تصویر آویزاں ہوگی وہاں اللہ کی رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا۔ میرے بیڈ روم کے اندر میری بیوی کی، میرے بچوں کی، میرے والدین کی اگر تصاویر موجود ہیں، میرے گھر میں موجود ہیں، دیواروں پہ آویزاں ہیں، میں وہاں بیٹھ کے سورہ بقرہ کیا پورا قرآن 30 سپارے بھی پڑھ لوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے گھر میں کبھی اللہ کی رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا، نزول نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کوئی عام بات ہے؟ اللہ کے رسول کے فرمان کی نفی کرنا عمل کے ذریعے آپ یا ہم اس کو معمولی تصور کرتے ہیں۔ شوقیہ ہم نے کتے پال رکھے ہیں، گھروں کے اندر بیڈ روم میں بھی پھیرے ہیں، آگے پیچھے پھیرے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کو ہم کہاں لے کر جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن
ہمارے لیے باعث رحمت بنے، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں. اپنے گھروں کو پاک کیجئے، صاف کیجئے ان چیزوں سے کہ جو رحمت کے فرشتوں کے نزول کے اندر یا داخل ہونے کے اندر رکاوٹ کا باعث ہیں. پہلے اپنے گھروں کو صاف کیجئے، پھر رب کا قرآن پڑھیے، دیکھیے آپ کے گھروں میں کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.